Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज जैसे मैं ओपनिंग में जिक्र कर रही थी, 11 सितंबर एक ऐसा दिन जिस दिन कायद आज़म हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला दर्जात अता फ़रमाए और उन तमाम मेहनतों, मुशक्क़तों और उन तमाम जद्दोजहद का सिला अता फ़रमाए जिसके नतीजे में आज बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो उस जुल्म से और उस जबर से महफूज हैं जिसका इंडिया में बहुत सारे मुसलमान शिकार हैं, पूरी दुनिया में जहाँ पे मुसलमान अक़लियत में होते हैं और कमज़ोर होते हैं। तो जिस तरह के रवैये उनके साथ रखे जाते हैं, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उस तरह की तकलीफ़ और मुसीबत से दो चार नहीं हैं और हमें इस नेमत का एहसास भी करना चाहिए और शुक्र भी करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये है कि हम आपको मुल्क के उन नामवर हिस्टोरियन से मिलाएं और उन तमाम चीज़ों, फैक्चुअल चीज़ों के बारे में जानें कि जिसके बारे में आजकल हमें गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कायद आज़म की शख्सियत क्या थी, कायद आज़म का तारीख़ी किरदार क्या रहा, कायद आज़म ने क्या ऐसे काम किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके साथ साथ ये जो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हमें सुनाई देती हैं, कितनी सदाकत है इस बारे में। सो इस हवाले से बात करने के लिए हमने सबसे पहले तो यहाँ पे दावत दी डॉक्टर साजिद आवान को। डॉक्टर साहब जो है डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च के, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है इनका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। और आपके साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर समीना आवान साहिबा, आप फॉर्मर डीन हैं सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो अपने इदारे के बारे में बताइए ताकि मुझ समेत बहुत सारे लोग ये जान सकें कि ये NIHCR जो है ये क्या काम कर रहा है। जी फरा, इससे भी पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं ATV का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने कायद आज़म के हवाले से इस तरह का एक सीरियस प्रोग्राम रखा है। देखें, इस अमर की बड़ी ज़रूरत है कि आज हम 76वां यौम वफ़ात मना रहे हैं और ये आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि हमारे कायद कैसे थे, क्या उन्होंने किया और कितना बड़ा काम उन्होंने किया, और हमें उनकी काम को, उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को याद करना है। और इसमें काली माटी जी ने बड़ा अच्छा ये कदम लिया। शुक्रिया। और इसी ज़िमन में ये इदारा जिसमें मैं सर्व कर रहा हूँ, यानी कौमी इदारा तहकीक बराए तारीख़ व सकाफ़त, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, इसीलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के नज़रिया के ख़िलाफ़, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मुआशरे के ख़िलाफ़ जितना प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से, मुख्तलिफ़ अक़वाम की तरफ से, मग़रिब की तरफ से जो कुछ आता है उसका एक काउंटर नैरेटिव हमें देना होता है। हम असल में कौमी बयानिया को के अलमबरदार हैं। ठीक है। यानी हमारे इदारा में जो तहकीक होती है 300 से ज़्यादा हमने कुतुब पब्लिश की हैं और उसमें जितनी भी हमारी अशात हैं वो नज़रिया पाकिस्तान, कायद आज़म, फ़ातिमा जिन्ना, लियाक़त अली ख़ान और पाकिस्तान की सियासत, माशर, तहज़ीब, तमद्दुन, अदब, सकाफ़त हर लिहाज से है। बिल्कुल सही। अब इसके साथ मैं ये, चूँकि मौका ऐसा है कि कायद के हवाले से हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बच्चों को थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में भी पता हो। यानी हम कायद को पढ़ना ही शुरू तब करते हैं जब वो लीडर बन गए। ठीक है जी, उनके बचपन के बारे में हम ज़रा कम चीज़ें जानते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाली नस्ल को थोड़ा उससे रुशनास करवाया जाए। होता ये है कि कायद कराची में और एक कारोबारी घराने में पैदा होते हैं। 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े ये हैं। 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। लेकिन हम सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को जानते हैं या फिर फातिमा जिन्ना को जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से छोटे उनके भाई अहमद अली जिन्ना थे, उनसे छोटे जो हैं वो बंदा अली जिन्ना थे। अच्छा, फिर उनकी एक बहन रहमत बाई थी, दूसरे नंबर वाली फातिमा जिन्ना थी, फिर शीरी बाई और फिर एमी बाई। इस तरह से उनकी 4 बहनें और ये 3 भाई थे। ये हमें पता होना चाहिए कि कायद उनमें सबसे बड़े थे। और बड़े होने के नाते फिर ये कि उनके वालिद जिन्ना पूजना जो हैं उनका भी ज़्यादा फोकस उन पे था। और वो चूँकि एक कारोबारी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्ना पूंजा ये चाहते थे कि वो मैथमेटिक्स पढ़ें, वो यानी कॉमर्स की तरफ उन्हें लेके जाना चाहते थे, वो बिज़नेस पढ़ें।
कायद का रुझान ज़्यादा अदब की तरफ था, तारीख़ की तरफ था, सियासत की तरफ था। उनके वालिद चाहते थे कि जी आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ें, आपको जमा ज़रब का मनफी का पता होना चाहिए और दैट्स इट। इत्तफाक ये हुआ कि उनके वालिद पे एक केस बन गया। अब वो केस इस तरह से बना कि उनकी जायदाद कुर्की होने पे आ गई, जिसे हम कहते हैं कब्जा हो जाएगा। जी जी, नीलामी की तरफ जा रही थी। तो वो कायद को उससे बचाने के लिए उनके वालिद ने कहा कि आप तो यहाँ से इंग्लिस्तान जाए ना, ताकि हम अब वो ये चाह नहीं रहे थे कि ये कानून की तरफ जाएं। उनका ये था कि वहाँ जाके बिज़नेस करें। इनकी जो यहाँ पे कंपनी थी जनाब पूंजा साहब की, कि उसी कंपनी को आप इंग्लैंड में उसका ऑफिस चलाएं। लेकिन कायद चूँकि अदब और सियासत की तरफ ज़्यादा माइल थे, उन्होंने ये सोचा कि जो मुकदमात में हम खुद उलझे हुए हैं, क्यों ना मैं कानून को ही पढ़ लूँ। और उन्होंने कानून पढ़ने के बाद सबसे पहले ये किया कि अपने ख़ानदान के वो जो मुकदमात थे उनसे ख़ानदान को बचाया। अच्छा। हाँ जी, यानी हर इंसान के पीछे एक मुहर्रक होता है ना, कि वो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों बना। यानी कायद की शख्सियत में ये बात शुरू से ही थी कि मैंने अपने बहन भाइयों को बचाना है, मैंने बड़ा होना है, मैं बड़ा हूँ, मेरा एक किरदार होना चाहिए, मैंने ख़ानदान को बचाना है। तो उनके जहन में ये मेरा ज़ाती तर्जिया है कि उनके जहन में पहली बात यह आई कि कानूनी तौर पे जब तक मैं अपने ख़ानदान को की हिफाजत नहीं करता, तब तक मैं एक बड़ा भाई होने का सबूत नहीं दूंगा। वो ख़ानदान की हिफाजत करते करते पूरे मुसलमानों की हिफाजत करने पे एहसास ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर डाला, तो वो ज़िम्मेदारी का दायरा फिर बढ़ता वसी होता गया। और इसी तरह से जैसे बात यह है कि नॉर्मली ये आपने बात की कि कुछ प्रोपेगेंडा होता है, कुछ ऐसा हर बड़ी शख्सियत के बारे में ये होता है जी। मेरा कायद के बारे में ये ख्याल है कि कायद, मैंने मुख्तलिफ लीडर्स को पढ़ा, कायद इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन। अच्छा, यस, कैसे? और द मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि मिसपोर्ट्रेड एज वेल, नॉट ओनली मिसअंडरस्टूड बल्कि मिसपोर्ट्रेड। ये आप किन जावियों जी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। हाँ, बात यह है कि जिन्होंने उनको मोहब्बत में बताया वो उन्हें बिल्कुल प्रॉफिटिक कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। और जिन्होंने उन्हें मुखालफत में बताया उन्होंने ऐसे बताया जैसे कि सेकुलर, एक बहुत लादीन, एक बहुत जी जी। अच्छा, ये सेकुलर वाला तो ये है कि मुस्लिम्स में ही एक डिबेट है ना कि वेदर ही वाज अ सेकुलर और रिलीजियस। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, यानी ख़ुसूसन कांग्रेस और हिंदू, उन्होंने जिस तरह से कायद को पोर्ट्रे किया कि जी चूँकि कांग्रेस में उनकी जगह नहीं बन सकती थी, लिहाजा वो यहाँ से निकल के मुस्लिम लीग में चले गए। आज हमें तारीख़ ये साबित कर रही है कि कायद ने तब जो कुछ निशानदहियाँ की थी, जो कुछ उन्होंने कहा था, वो आज सारा कुछ हिंदुस्तान में आपको नज़र आ रहा है। और उस नज़र आने का सबूत ये है कि आज हिंदुस्तान की क़यादत जो है वो सारे कह रहे हैं कि हमें एक और कायद की ज़रूरत है। ये है असल में वो सदाकत और वो विजन कायद का। अब उस हिसाब से दूसरा प्रोपेगेंडा ये होता है कि जी पाकिस्तान में तो कायद आज़म पे रिसर्च करने की इजाज़त ही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में BCO PhD कायद आज़म पे हो चुकी हैं, अभी भी हो रही हैं। यानी हमारी अपनी कायद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फ़ारूक उन्होंने की PhD, डॉक्टर रियाज साहब जो मेरी इसी इदारे के सरबराह थे, हमारे उस्ताद भी थे, उन्होंने की। अहमद हसन दानी साहब ने कायद पे किताब लिखी, उन्होंने 2 PhDs करवाई कायद आज़म पे। और ये प्रोपेगेंडा कि जी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बिल्कुल बेबुनियाद, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अगली आने वाली नस्ल से भी होता है। चूँकि उस्ताद हूँ तो शागिर्द अक्सर ये बात पूछते हैं कि जी कायद आज़म पे रिसर्च नहीं हो सकती। मैंने कहा जी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में है ना, आप करें, कायद आज़म के किसी एस्पेक्ट पे रिसर्च क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी डॉक्टर समीना। ये बताइएगा, जैसे डॉक्टर साजिद साहब इशारा कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं एज हिस्टोरियन? आप किस नज़र से कायद की शख्सियत को देखती हैं, और उसमें वो कौन से ज़ाविये हैं जो आप समझती हैं कि हमारी नज़रों से आज तक ओझल हैं, जिस नज़र से हम नहीं देख सके हैं? मुझे ये लगता है फ़र्क कि जब
کوئی شخص جس نے کہ آپ کے لیے ایک ملک بنایا جس میں کہ میرا خیال ہے کہ ہم 4th جنریشن ہیں اس ملک کے آزاد شہری، تو ایک بہت بڑا ایک فنومینا کریٹ ہو گیا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک ایسا فنومینا جن کو پڑھنا، جن کو سیلیبریٹ کرنا، جن کی زندگی کے مختلف شعبوں پر ریسرچ کرنا، ایک تو وہ فرض بن گیا کہ ہماری آئندہ نسل کرے. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہو کر یہ سارا کام کریں، بلکہ آپ کو ایز اے فاؤنڈر آف پاکستان ان پر بات کرنی چاہیے. اچھا، اب یہ جو بحث ہے کہ ہم صرف قائد اعظم پر بات کریں گے یا ان تمام فریڈم فائٹرز پر بات کریں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کر کے ایک مسلم ہندوستان جو کہ 8 صدیوں سے تھا، اس کے بعد اس میں پھر آپ کلونیل رول دیکھتے ہیں اور اس نوآبادیاتی نظام سے چھٹکارا پانے میں یقیناً اس وقت کے تمام باشندوں نے جو ہے وہ حصہ لیا. اب اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کی لیڈرشپ جس نے آپ کو تاریخ میں ایک بالکل ہی نیا، وہ کہتے ہیں نا کہ جی، اور ہم نہیں کہتے بلکہ یہ ہمارے اوپر ریسرچ کرنے والے ہمارے نوآبادیاتی رولرز کے نمائندے کہتے ہیں، جنہوں نے پچھلی صدی میں یہ کہا کہ قائد اعظم نے وہ کام کیے جو کوئی بندہ ایک دفعہ زندگی میں کر سکتا ہے. نقشہ تبدیل کیا، نیا ملک بنایا، لوگوں کو اکٹھا کیا. میں چاہوں گی کہ آج کی دنیا میں ایک قومی نشریاتی جو ہم پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے سٹیزنز کو جو سبق دینا ہے وہ ہے کنسنسس کا. آپ اپنی مختلف نظریاتی جد و جہد رکھتے ہوئے اپنے ملک کے لیے، یہاں کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، خواتین کے لیے، ترقی کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جو بنیادی سبق ملا اس لیڈرشپ سے، دیکھیے ہم پورے ہندوستان کو پڑھتے ہیں جی، وہ ہندوستان جس پر مسلمانوں نے حکومت کی اور اس کو ہندوستان بنایا اور اس کو ایک ایسا ملک بنایا جس میں تمام قومیتوں نے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیا جی. جب اس میں آپ کو ایک نوآبادیاتی تسلط نظر آتا ہے 1 صدی سے کم میں، آپ نے اس پر لوگوں کو اکٹھا بھی کرنا ہے، آپ نے اس پر ان کو کوئی سلیوشن دینا ہے اور پھر پاکستان جیسی ریاست بھی حاصل کرنی ہے. دیکھیے عام بچے جو تاریخ نہیں جانتے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں پاکستان کے نارتھ کو، جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک نعمت خدا بندی ہے. پھر وہ اس کے ڈیزرٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کام شہری آپ دیکھیں، ابھی چھٹیاں گزری ہیں، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کتنے مقامات دیکھے. کیا ہم نے کبھی، اور یقیناً ہم نے بیٹھ کے سوچا، ہماری پہلی 2 نسلوں نے اس سبق کو ہم تک پہنچایا کہ جی یہ جو ملک ہے جس کا اتنا تنوع ہے اس کی فضا میں، اس کے قدرتی وسائل میں، اس کے ثقافتوں میں، ہم نے اس کو حاصل کیسے کیا تھا. دیکھیں جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ پڑھیں، ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بٹ ایز اے پروفیشنل، ایز اے رسپانسبل سٹیزنز آف پاکستان. اب دوسری بات یہ کہ جی ہم قائد اعظم کو کیوں پڑھیں، اس لیے کہ ہی واز دا اونلی پرسن جنہوں نے اس وقت کے، اب میں زیادہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن دیکھیے ہندوستان کے اندر جو وفاقی طرز حکومت انگریزوں نے متعارف کرایا تھا 30s میں، پچھلی صدی کے 30s میں، اس میں آپ کو فیڈرل سطح پر صرف قائد اعظم نظر آتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی یا بھنور میں پھنسی کشتی کے ملاح ہیں، اس کو نکالنے والے. تو کیسے کیا ہوگا یہ سب؟ یعنی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیسے کیا. 1913 میں آ کر، جیسے کہ ڈاکٹر وان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے آ کر کے اپنی بہن کو اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا کاسموپولیٹن سٹیزن کے طور پر. ہندوستان جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، وہ ایک کراچی ہو یا بامبے ہو، وہ ایک کاسموپولیٹن. تو ہمارے پاس کتنے لوگ تھے اس وقت جو کاسموپولیٹن، جو کہ مختلف ثقافتوں اور بین الاقوامی جو معاشرے ہیں ان کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے. قائد اعظم ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کے پڑھا. آپ ان کو ویسٹرن ایجوکیٹڈ انڈین سٹیزن کہہ کر شاید بات ختم نہیں کر سکتے. جب وہ یہاں آئے تو پھر دیکھیے کہ 1913 میں وہ آ کے اپنا پروفیشنل حیثیت جس میں اپنی بہن کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں، اور وہی 1916 میں ہندوستان کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتے ہیں. ہم اس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں. اب یہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہی ہم اپنے اسکول کے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں، دیٹ از اے بگ سکسیس کہ ہم نے وہ کنٹینیوٹی جو تھی اس کو پڑھایا اور اس کو برقرار رکھا. اب اگلا سوال کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی، چاہے وہ کم ہیں لیکن وہ فریڈم فائٹرز میں سے ایک پہلے کیوں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے 2 تھیم، ان کو اس وقت ہمیں 2 تھیمز میں ان کو پڑھنا چاہیے. پہلا ہے کہ انہوں نے کنسنسس، ایک اس وقت کی جتنی بھی 1885 کے بعد جو سیاسی تنظیمیں تھیں ہندوستان کی سطح پر، اس کے وہ نہ صرف ممبر تھے بلکہ اس کے وہ بڑے فعال رکن تھے.
یعنی وہ ایک ایسا وقت بھی تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں میں وہ ایک ہی جیسی اہمیت کے ساتھ سنے جاتے تھے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ انہوں نے, جس کو ہم آج کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور شاید بڑا گھسا پٹا ہمیں لگتا ہے, لیکن ڈیولپمنٹ میں سٹیزن کی بات کرنا اور سننا, دس از واٹ ہی انٹروڈیوسڈ ٹو دا پیپل ہو بیئرلی نو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے زبان سمجھ میں نہیں آتی, میں بہت دور نہیں جاتی ہوں, ان کی میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس پر اس وقت پاکستان میں زندہ ہسٹورین موجود ہے جنہوں نے کام کیا, ان کو ذرا اٹھا کے پڑھیں. اگلی بات میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, انہوں نے امپاور کیا, ہندوستان کے مسلمانوں کو امپاور کیا, کیونکہ انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل لڑائی کی. وہ جو جد و جہد ہے اس کے اندر ووٹ, دیکھیے 1920 میں امریکہ میں عورت کو ووٹ کا حق مل رہا ہے. آپ کے ہاں 30s میں 37 کے بعد سے مسلمانوں کے لیے ایک ویمن نیشنل گارڈ بن چکی تھی. عورتیں جو کہ اس وقت کے مسلمان عمائدین کی خواتین خانہ تھیں, وہ مختلف جگہوں پہ جا کے جو بھی ووٹ کا سسٹم ہے اس کو تعارف اس کا کرا رہی تھیں, وہ ووٹ کا طریقہ بتا رہی تھی. میں ایسی بہت ساری کتابیں بتا سکتی ہوں, اور وہ ساجد صاحب جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں پر یہ بہت کتابیں موجود ہیں اردو میں. ایسے بہت لوگوں کی سوانح ہیں, بائیوگرافیز ہیں, جن کے اندر خواتین نے بتایا کہ جی اس وقت وہ کس طرح سے اندرون شہر, کیونکہ 2-3 بڑے شہر تھے, گجرانوالہ ہے, اور یہ لاہور سب ہے, قائد کا پشاور ویژن ہے, تھا بیکاز وہ لیڈرشپ اس پہ تھے, امپاور کر رہے ہیں. اچھا, امپاورمنٹ کی ایک بہت ہی دلچسپ سی مثال ہے کہ 1940 ہے اور لاہور میں مسلم لیگ کا جلسہ ہے اور 40 سے 60 ہزار کے درمیان میں مجمع ہے. ایک عورت سٹیج پہ اکیلی ہے, ان کے ساتھ بیٹھی ہے, ان کی بہن ہے. ثقافتی اس وقت کا جو بھی ایک مسلمان شرفا کا لباس ہے. کیا یہ امپاورمنٹ کی بہت بڑی مثال نہیں ہے پچھلی صدی جی, کہ وہ اپنی بہن کو, جس کو انہوں نے پڑھایا, اس کے لیے تعلیم کا سلیوشن انہوں نے دیا. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم تو وہ سلیوشن ہے جو وہ اس کنسنسس میں بھی دے رہے ہیں. شعور, تعلیم, ڈیولپمنٹ, یہ ایسی آج کل کی اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ساجد صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈاز کے بارے میں ہمیں بات کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آئی لو مائی قائد, آئی ہیو دا رائٹ ٹو لو ہم, اس لیے کہ مجھے پتا ہے, مجھے جب یہ تھریٹ کیا گیا کہ ہوتی نا آپ پاکستان میں دیکھ لیتے ہم آپ کو, تو مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ یہ جو میرے سر پہ چھت ہے یہ کتنی بلیسنگ ہے. سو یہ ہمیں اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب ہم دشمن کو انکاؤنٹر کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار آپ کا یہ آزادی جو ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے ایز وومن. سو اور جو ہماری مسلمان خواتین فیس کرتی ہیں اکراس دا بارڈر, اور جو نوجوان فیس کرتے ہیں, سو وہ پروپیگنڈاز جو کہے جاتے ہیں ایجنٹ تھے جی, وہ تو انگریزی طاقتوں کے ایجنٹ تھے. یہ سارا کچھ تو پلان تھا, انہوں نے تو بس ایک رول پرفارم کیا ہے جو آج کل کے بچوں کو برین واش کیا جاتا ہے, یا ہمارے نیشنل انفارچونیٹلی میڈیا جو ہے وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں فرمائیے کہ یہ ایک الزام جو ہے اس میں کتنی صداقت ہے. ہاں, اس میں دیکھیں میں نا 2 بنیادی چیزیں عرض کروں گا. ایک تو قائد کی ایک سٹیٹمنٹ کہ پاکستان دراصل اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کا پہلا باشندہ مسلمان ہوا تھا. دیکھنے میں ایک بڑی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل اب وہ ایک بندہ جو مسلمان ہوا تھا وہ اپنی بیٹیوں کو درگور نہیں کرے گا, اپنے مردوں کو جلائے گا نہیں, اپنے ذات پات میں بٹا ہوا نہیں ہوگا. وہ ایک خدا پہ یقین کرے گا, وہ ایک خدا کے سامنے جھکنے والا ہوگا, اور اس نے ایک الگ تہذیب, ایک الگ معاشرت, ایک الگ تمدن, ایک الگ معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہے. اور وہی اس کا تشخص جو ہے وہی جداگانہ تشخص کی بنیاد بنا جو کہ پاکستان کی بنیاد تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسرا کہ قائد نے جو 14 نکات دیے, میں بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ ہم انہیں بڑا ایک عام سی چیز سمجھے. 14 نکات رٹا لگانا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ اس وقت کا سوشل کانٹریکٹ تھا, یعنی یہ اس وقت کا کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن تھا کہ اگر ہندوستان کو سروائیو کرنا ہے تو ان 14 پرنسپلز پہ چلتے ہوئے یہ چل سکتا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت کانگریس نے مخالفت کی. قائد کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ وفاقی نظام حکومت ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ایک ہی جیسے ہیں, یہاں پہ یکسانی نظام حکومت ہوگا.
قائد نے کہا نہیں ہم ایک جیسے نہیں ہیں, ہم میں مختلف یہ مذہب کے علاوہ بھی کلچرل ڈفرینسز ہیں, مطلب وہ ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی نظام حکومت اپنانا چاہیے. اس وقت ہم کہہ رہے تھے صوبائی خود مختاری, آج بھی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی صوبائی خود مختاری ایک بڑا ایشو ہے. اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. آج 2010 میں آ کے ہم نے فاٹا میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی اور ادھر کیا, اور سیم انڈیا میں سنکیانگ کے علاقے میں یہ جو چائنا کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے ہیں, کشمیر کو انہوں نے اب کانسٹیٹیوشنل ریفارمز اور یہ گو کہ وہ انلیگل کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان 14 نکات کو رکھ لیں. یعنی اس وقت جب ہندو اور مسلمان تھے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہم مختلف ہیں, ہم ایک ہیں, ہم وفاقی نظام حکومت نہیں لے سکتے. جب پاکستان الگ ہو گیا تب بھی ہندوستان ہندوؤں کی اکثریت میں بھی یکسانی نظام حکومت پہ نہیں چل سکا, انہیں اب بھی وفاقی نظام حکومت چلانا پڑا. یعنی قائد کی ایک ایک بات کی صداقت جو ہے وہ تاریخ کے عمل سے ہمیں ثابت ہوتی نظر آتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم قائد کو صرف ایک سانچے میں دیکھنے کے بجائے اگر ہم دیکھیں ان کی لائف کی فیزز کو, کہ سیاست انہوں نے شروع کی 1906 میں جب انہوں نے کانگریس جوائن کی. اس مسلم لیگ بن چکی تھی لیکن اس وقت کانگریس چونکہ مین پارٹی تھی اور وہ بمبئی میں تھے, بمبئی میں سیاست کر رہے تھے, تو لہٰذا وہ انہوں نے کانگریس جوائن کی. اور اس دور کو مختلف تاریخ دانوں نے اس فیز کو کہا ہے کہ اس وقت وہ مسلم نیشنلسٹ تھے. ٹھیک ہے, نیشنلسٹ مسلم تھے. 1906 سے لے کے 1914 تک کے فیز کو ہمارے مورخین وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ نیشنلسٹ مسلم تھے. 1914 میں انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کا مسلم لیگ کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی میں مسلم لیگ کو جوائن کرتا ہوں, وہاں سے لے کے 1920 تک کا جو فیز ہے وہ ہے ان کا انڈین نیشنلسٹ والا, یعنی جس میں وہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے ہیں. 1916 میں معاہدہ لکھنؤ وہ طے کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ چونکہ دشمن جماعتیں تھیں, یعنی رائیولز تھیں اور کمپیٹیٹیو تھیں, تو ہوتا یہ تھا کہ اگر انہوں نے بمبئی میں کیا ہے کانگریس نے تو ہم دہلی میں کریں گے, اگر ہم نے دہلی میں سالانہ اجلاس کیا مسلم لیگ نے تو کانگریس اسے لکھنؤ میں لے جائے گی. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا 1916 میں ہندوستان کی تاریخ میں کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی شہر میں اپنا سالانہ اجلاس کرتے ہیں, اور اسی سالانہ اجلاس میں وہ ایک معاہدہ طے پایا جس سے لکھنؤ میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور وہ خالصتاً قائد کی کوششوں کے نتیجے میں تھا, جس کی وجہ سے انہیں سروجنی نائیڈو نے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا وہ ٹائٹل دیا, یعنی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا انہیں خطاب دیا گیا. اب 1920 تک وہ کانگریس میں بھی رہے, مسلم لیگ میں بھی رہے, لیکن 1921 میں انہوں نے کانگریس کو خیر بات کہہ دیا, اور انہوں نے وہ چونکہ وہ تحریک خلافت چل رہی تھی اور قائد ایک پیور کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, وہ کہتے تھے کہ جی ہم اینی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لیں گے, قانون اور آئین کی حدود سے ہم نکلیں گے نہیں. جب وہ کانگریس ایک چورا چوری والے واقعے میں وہاں پہ تھوڑی قتل و غارت ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ ایکسٹریمسٹ سٹیپس کیوں لے رہی ہے اور اسے روکا جائے, اور جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا جی میں کانگریس کو خیر بات کہتا ہوں. اس فیز کو ان کو 1920 سے لے کے پھر 1940 تک کے اس کے فیز کو کہتے ہیں کہ وہ مسلم نیشنلسٹ تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ نیشنلسٹ مسلم, پھر اس کے بعد انڈین نیشنلسٹ, اب مسلم نیشنلسٹ. ٹھیک ہے, اور 1940 میں جب یہ قرارداد پاکستان پاس ہو جاتی ہے تو اس کے وہاں سے لے کے 1947 تک کا فیز ان کا سیپریٹسٹ مسلم کا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ نہ, یہ تو ایکچولی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جب ان کے 1928 میں جو ان کے 14 نکات تھے ان کو رد کر کے 1929 میں نہرو رپورٹ دے دی نہرو نے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمارے صرف 3 مطالبات مان لیتے ہیں, یعنی انہوں نے دہلی پروپوزلز میں یہ بات کی کہ جی آپ ہمارا وفاقی نظام حکومت مان لیں, مسلمانوں کا برابری کا اصول مان لیں اور جداگانہ انتخابات مان لیں, تو ہم اس میں
آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جداگانہ انتخابات کا حق 1916 میں انہوں نے خود قبول کیا تھا. تسلیم کرنے کے بعد 1929 میں نہرو رپورٹ میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جداگانہ انتخابات کا حق بھی نہیں دیتے, متناسب نمائندگی تو الگ رہ گئی. تب انہوں نے کہا بڑی ایسے دھیمی آواز میں کہ مسٹر جمشید اپنے سیکرٹری سے, I think this is the parting of the ways. اس قائد کی چھوٹی سی آواز نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا جی, جس پہ اسٹینلے والپورٹ کو کہنا پڑا, جس کی طرف میڈم اشارہ کر رہی تھی, کہ اس نے کہا نا کہ fewer people change the course of history and still fewer may change the map of the world, and very few have got this distinction to craft a nation state. محمد علی جناح did all these things. میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے to carve out a nation اور پھر a state, یعنی اور قائد نے نہ صرف نیشن اسٹیٹ بلکہ پہلے تو قوم بنائی نا. انہیں یہ شعور دیا کہ جی آپ مسلمان, آپ کے مسائل کا حل کیا ہے, کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. ہاں جی, اور وہ اس کا عملی کر کے انہوں نے دکھایا. بالکل صحیح. ہم یہاں پہ آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.